بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توفیق الہی اور اپنے بزرگان دین کی برکت سے کتاب دنیا کی حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں اس کتاب کا ہفتہ وار درس چل رہا ہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگلے زمانے میں مال کو برا سمجھا جاتا تھا، یعنی جو ابتدائی قرون اولیٰ کا زمانہ تھا اس میں بالکل پسند نہیں کیا جاتا تھا کہ مال ذرا بھی اپنے پاس رکھا جائے، لیکن آج کل مال مومن کی ڈھال ہے۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ۔ آج کل مال مومن کی ڈھال ہے، اور حضرت سفیان کہتے ہیں لولا ہذہ الدنانیر، اگر یہ دینار، یہ جو کچھ دینار ہمارے پاس ہیں، اگر یہ کچھ دینار ہمارے پاس نہ ہوتے تو کیا ہوتا؟ یہ جملہ یاد کرنے کے قابل ہے۔ لولا ہذہ الدنانیر لتمندل بنا ہؤلاء الملوک، اگر یہ کچھ دینار ہمارے ہاتھ میں نہ ہوتے تو یہ دنیا کے بادشاہ ہم کو ہاتھ کا رومال بنا ڈالتے، ہاتھ کا رومال بنا ڈالتے۔ کیسے رومال بنائیں گے؟ ایک شخص نے مال کی قدر نہیں کی، مال ضائع کر دیا، وراثت میں ملا یا اپنے کمائی سے حاصل کیا، یا جس طرح سے بھی مال حلال تھا اس کو ضائع کر دیا، فضول خرچی میں، اسراف میں، ادھر ادھر لگا دیا۔ اب حاجت اور ضرورت تو طے ہے، وہ تو پڑنی ہے، 3 وقت کھانا بھی کھانا ہے، گھر بھی چلانا ہے، بچوں کی ضروریات بھی ہیں، صحت اور بیماری کے زمانے کے مسائل بھی ہیں، مسئلے تو سب کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، تو پیسوں کی ضرورت پڑے گی۔ جب پیسوں کی ضرورت پڑے گی تو یہ کسی نہ کسی دنیا دار کے دروازے پہ جائے گا، ظاہر سی بات ہے، اس کو جانا پڑے گا۔ اس سے کہے گا بھئی میری حاجت ہے، لاؤ میرا مسئلہ حل کر دو، مجھے قرض دے دو، دوا دلا دو، فلانا مسئلہ ہے، فلانا مسئلہ ہے۔ تو یہ اس کے دروازے پر جانا، یہ اس کے لیے عزت کا باعث نہیں بنے گا، اور آہستہ آہستہ یہ ہوگا کہ لوگ دروازوں سے لوٹانا شروع کر دیں گے، دروازوں سے لوٹانا شروع کر دیں گے کہ بھئی تم نے پہلے بھی لیا تھا، تم پھر مانگ رہے ہو، اب دوبارہ آ گئے پھر سوال کر رہے ہو۔ یا پھر اگر اس کے ساتھ تعاون کریں گے تو رویہ ایسا ہوگا جیسے ملازم کے ساتھ ہوتا ہے، نوکر کے ساتھ ہوتا ہے، غلام کے ساتھ ہوتا ہے، تو اسے مانند غلام کے بنا لیں گے، اور ادھر مدد ہوگی، ادھر کہیں گے لاؤ یہ ہمارے کام کرو، وقت بے وقت اسے بلائے گا، دروازے پہ ایک طرح سے نوکر بنا کے ڈال دے گا۔ تو اس کو فرما رہے ہیں اگر تم اس مال کی قدر نہیں کرو گے، لتمندل بنا ہؤلاء الملوک، یہ ہاتھ کا رومال بنا لیں گے، یہ ہاتھ کا رومال بنا لیں گے۔ یہ ہاتھ کے رومال کی کوئی حیثیت ہوتی ہے؟ کتنے رومال انسان استعمال کرتا ہے نا، چھوٹے رومال جیب میں رکھ لیتا ہے، گندے ہو جاتے ہیں، میلے ہو جاتے ہیں تو دھونے پھینک دیتا ہے، اس کی کوئی قدر و قیمت خاص نہیں ہوتی۔ کہا تم پھر وہاں پہنچ جاؤ گے، اس لیے اللہ نے مال حلال اگر دیا ہے اسے برباد مت کرو، اسے ضائع مت کرو۔ تو فرما رہے ہیں اگر یہ کچھ دینار ہمارے پاس نہ ہوتے تو یہ بادشاہ دنیا دار ہم کو اپنا رومال بنا ڈالتے، یعنی ذلیل و خوار کر دیتے۔ اور حضرت سفیان رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جس شخص کے پاس کچھ مال ہو اس کو چاہیے کہ اس کی حفاظت کرے،
اس مال کی حفاظت کرے، یعنی اس کو بڑھانے کی کچھ تدبیر کرے، اور حفاظت یہ ہے کہ کم از کم ضائع ہونے سے تو بچائے۔ مال اللہ کی نعمت ہے، اسے ضائع ہونے سے بچائے، اس لیے کہ ہمارا یہ زمانہ ایسا زمانہ ہے، اگر اس میں کوئی محتاج ہوگا تو وہی سب سے پہلا شخص ہوگا جو اپنے دین کو دنیا کے عوض فروخت کر ڈالے گا۔ اللہ اکبر! کاش یہ باتیں آج کل ہمیں سمجھ میں آئیں۔ ہمارے ہاں دو طبقے ہیں، اگر کوئی دین کی طرف آتا ہے علماء صلحاء کی صحبت میں نہیں بیٹھتا، خود دیندار بن جاتا ہے، وہ کہتا ہے دنیا مت کماؤ، سب چھوڑ دو، کاروبار، دھندا، ملازمت سب چھوڑ دو۔ اس کا مطلب یہ ہے یہ جھٹکا طبیب ہے، یہ جھٹکا طبیب ہے، یہ ایسے آدمی سے دور بھاگے۔ تجارت اللہ کے نبی نے بھی کی ہے، بکریاں بھی چرائی ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، صحابہ اکرام نے بھی تجارت کی ہے، تابعین نے بھی کی ہے، ائمہ نے بھی کی ہے، علماء اور مشائخ نے بھی کی۔ اس میں کوئی عیب ہے؟ کوئی عیب نہیں ہے، کوئی خرابی کی بات نہیں ہے۔ ایک طبقہ تو کہتا ہے دنیا کمانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، مت کماؤ دنیا، بس کوئی محنت نہ کرو۔ اگر ایسا ہے تو پھر کسب حلال کو دیگر فرائض کے بعد شریعت نے فرض کیوں کہا ہے؟ کیوں کہا ہے بھائی؟ تو یہ والا جو فارمولہ چلاتے ہیں وہ تو دور بھاگے اس سے، تو بس کہ یہ آدمی دین کی سمجھ رکھنے والا نہیں ہے، باریک دماغ والا نہیں ہے، یہ اس کی سمجھ میں اتنی موٹی بات نہیں آ رہی، کمائے گا نہیں تو کھائے گا کہاں سے؟ اور ہمارے یہاں ایک طبقہ ایسا ہے جو صرف مال کے پیچھے ہی جانے کو سب کچھ سمجھتا ہے، یہ بات بھی غلط ہے۔ درمیانی راستہ وہ ہے جو سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ بیان فرما رہے ہیں، اور واقعی اگر اللہ والوں کی صحبت ہوگی اور ان کے پاس اٹھے گا بیٹھے گا تو ہر چیز میں اعتدال پیدا ہوگا، نہ دنیا میں شدت آئے گی اور نہ دین میں شدت آئے گی۔ دونوں جانب کی شدت مطلوب نہیں ہے، بلکہ دونوں جانب کمال اعتدال مطلوب ہے۔ اعتدال ہو، دنیا کا معاملہ کیسے دنیا کے ساتھ چلنا ہے وہ بھی سمجھتا ہو، اور دین کو کیسے لے کر چلنا ہے وہ بھی سمجھتا ہو۔ اگر ایسا نہیں ہوگا تو یا ادھر نقصان کرے گا یا ادھر نقصان کرے گا۔ تو فرما رہے ہیں ہمارے زمانہ ایسا ہے، اگر اس میں کوئی محتاج ہوگا، یہ یاد رکھنے کے قابل بات ہے، اس میں کوئی محتاج ہوگا۔ اب یہ سفیان ثوری کا زمانہ صدیوں پرانا ہے، صدیوں پہلے انہوں نے کیا محسوس کیا، تو آپ سوچیں ہمارا زمانہ کیسا ہوگا۔ یعنی اگر انہوں نے یہ محسوس کیا کہ مال کا فتنہ بہت خطرناک ہے، اس کی وجہ سے آدمی ایمان سے بھی جا سکتا ہے، اس کی وجہ سے دین سے بھی جا سکتا ہے، اعمال سے بھی جا سکتا ہے، تو اب تو اس بات کو صدیاں گزر گئی، ہمارے دور میں یہ فتنہ کتنا اشد ہوگا، کتنا خطرناک ہوگا۔ فرما رہے ہیں اگر ہمارے زمانہ ایسا زمانہ ہے، اگر اس میں کوئی محتاج ہوگا تو وہی سب سے پہلا شخص ہوگا جو اپنے دین کو دنیا کے عوض فروخت کر دے گا۔ دیکھیں بھائی، دنیا پیسوں سے آتی ہے، یا تو پیسوں سے اور محنت سے دنیا حاصل کرے گا، یا اگر دنیا لینے کے لیے سکے نہیں ہوں گے تو کیا بیچ دے گا؟ دین بیچ دے گا، کسی چیز کے بدلے ہی ملے گی نا۔ اب اتنے فتنے ہیں، سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں تو وہ فتنے تھے بھی نہیں، جبکہ وہ اس زمانے میں یہ بات فرما رہے ہیں۔ ہمارے دور میں تو فتنے منہ کھول کر کھڑے ہوئے ہیں، کتنے سارے نوجوان آج کل پوچھتے ہیں ہم بے روزگار ہیں، قادیانیت کا فارم بھر دیں، نعوذ باللہ۔ بتائیے سفیان ثوری کے دور میں یہ فتنہ تھا؟ نہیں تھا۔ اب یہودی نصرانی پرکشش مراعات ہیں، سوشل میڈیا ہے نا، تو لوگوں کی رسائی بھی ہو گئی ہے۔ یہ عجیب عجیب پیشکش ہیں، آپ جرمنی کا ویزا لے لیں، قادیانی بن جائیں، نصرانی بن جائیں، یہودی ڈکلیئر کر دیں اپنے آپ کو۔ بعض بیچارے سیدھے سادے نوجوان کہتے ہیں بھئی ہم یہاں سے بھر لیتے ہیں، وہاں چلے جائیں گے، اس کے بعد ہم پھر مسلمان ہو جائیں گے۔ صاحب جو تمہیں تمہارے ملک سے لے اڑا، جو تمہیں تمہارے گھر سے لے اڑا، وہاں چھوڑے گا وہ کبھی بھی نہیں چھوڑے گا۔
وہاں جا کر تو آپ میں جو یہاں کمی ہوگی قادیانیت میں، وہاں اس کو بھی پورا کرا دے گا، اس کو بھی پورا کرا دے گا، نسلیں بدل جائیں گی۔ تو اتنے خطرناک فتنے ہیں، اگر دنیا میں اور اسی طریقے سے مال کی حاجت میں اگر یہ پریشان ہوگا، کہیں نہ کہیں گر جائے گا۔ اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، اور بہت قیمتی فرمان ہے، یاد رکھنے کے قابل ہے، کاد الفقر ان یکون کفرا۔ اندیشہ اس بات کا ہے، آپ فرما رہے ہیں کہ فقر و فاقہ کہیں کفر تک نہ پہنچا دے۔ اب دیکھیں حضور کا فرمان آج کے حالات سے آپ جوڑیں، رزلٹ آ جائے گا سامنے فوراً، ایک لمحے میں رزلٹ آ جائے گا۔ بھئی فقر و فاقہ کفر تک کیسے پہنچائے گا؟ شاید صحابہ اکرام کو یہ بات سمجھنے میں وقت لگے، کس اعتبار سے کہ وہ تو بڑا اچھا وقت تھا، خیر القرون کا زمانہ تھا، لیکن ہم فتنوں کے زمانے میں رہ رہے ہیں، ہمیں تو ایک لمحے میں سمجھ میں آ جانی چاہیے، آنی چاہیے یا نہیں، کہ یہ فقر و فاقہ، انسان جب اس فقر و فاقہ سے جان چھڑانا چاہے گا تو بہت سارے غلط راستے بھی ہیں، یہاں نہ چلا جائے، یہاں نہ چلا جائے، یہاں نہ چلا جائے، مذہب نہ بدل لے، مرتد نہ ہو جائے، کسی فتنے کا شکار نہ ہو جائے، کسی خرابی میں مبتلا نہ ہو جائے۔ تو ہمارے اکابرین نے لکھا، بھائی یہ کچھ پیسے اگر اللہ نے تمہیں دیے ہیں تو خدا کے لیے اس اچھے وقت کے پیسے کو برے وقت کے لیے سنبھال کے رکھ لو، سنبھال کے رکھ لو۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے، یہ تو سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے، بہت قیمتی بات ہے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر بہت لکھا ہے، بڑے ملفوظات ہیں حضرت کے، بڑے مواعظ ہیں اس پر، کہ دیکھو اپنے مال کی قدر کرو، اگر تمہارے پاس اگر کچھ دو پیسے جمع ہیں، اسے فضولیات میں، شادی بیاہ میں، ادھر ادھر کے اضافی خرچوں میں لگا دو گے تو کل تم محتاج بنو گے، اور احتیاج خالی نہیں آتا، ساتھ میں فتنے لاتا ہے، پریشانیاں لاتا ہے ساتھ میں۔ بھائی پریشان حال آدمی ٹھیک سے نماز پڑھے گا؟ ہر وقت خیال ہوگا، او ہو بچہ بیمار ہے، دوا کہاں سے لاؤں گا، بیوی بیمار ہے، اس کا آپریشن کہاں سے کراؤں گا۔ اب اس کو شیطان رستے دکھائے گا، تم یہاں ہاتھ ڈال لو، ادھر سے چوری کر لو، فلاں کے پاس چلے جاؤ، یہ کر لو، وہ کر لو۔ اگر کفر نہ بھی آیا، ذلت تو ساتھ آئے گی، آئے گی یا نہیں آئے گی؟ ذلت آئے گی۔ اس کو فرما رہے ہیں کہ ہمارا زمانہ ایسا ہے، اگر اس میں کوئی محتاج ہوگا تو وہی سب سے پہلا شخص ہوگا جو دین کو دنیا کے عوض فروخت کر دے گا، دینے کے لیے دین ہی ہے اس کے پاس، پھر تو وہ کس کو ٹھکانے لگائے گا؟ دین کو ٹھکانے لگائے گا۔ اور سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، مال حلال فضول خرچی میں ضائع نہیں ہوتا، یعنی اس لیے نہیں ہے کہ اسے فضولیات میں خرچ کر دیا جائے، اس مال کو لغویات میں برباد کر دیا جائے، یہ حلال مال اللہ نے اس کام کے لیے نہیں دیا۔ بعض لوگ محنت سے کماتے ہیں، نظر بھی آتا ہے حلال کما رہا ہے، کوشش کر رہا ہے، بیچارہ دن رات ڈیوٹی دیتا ہے، تجارت میں لگا ہوا ہے، لیکن جب اسے فضولیات میں خرچ کرنے پر آتا ہے تو اپنے دکھ بھی بھول جاتا ہے کہ میں نے اس کو کمایا کتنی مشکل سے تھا، یہ بھی یاد نہیں رہتا، اور میں کس بے دردی سے اسے خرچ کر رہا ہوں یہ بھی یاد نہیں رہتا۔ تو بھائی اس سے بہتر ہے کہ دو پیسے پاس ہوں، اور دنیا دار آپ کو کہیں کنجوس آدمی، حضرت نے لکھا ہے اسراف اور بخل دونوں ہی خراب ہیں، اسراف اور بخل دونوں خراب ہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لیکن میری نظر میں اسراف زیادہ خراب ہے، اسراف زیادہ خراب ہے۔ بخل والا آدمی چلے بھائی ضرورت کے وقت کم خرچ کرے گا، لیکن اسراف والا آدمی طلب شہرت کے لیے ضرورت سے زیادہ خرچ کرے گا، یہ محتاج بنے گا، پھر جلدی محتاج ہو جائے گا۔ یہ تو یہ جو محنت سے کمایا، سالوں میں کمایا، اب کوشش کرے کہ یہ جو اللہ نے تمہیں نعمت دی ہے تمہارے کام آ جائے، بچوں کے کام آ جائے، ان کی راحت میں خرچ ہو جائے، فرائض میں خرچ ہو جائے، حج فرض ہے بھئی وہ کر لو۔ کیا ضروری ہے کہ شادی اتنی بڑی کرنی ہے کہ 500 آدمی کی گنجائش نہیں ہے اور 1000 آدمی کو کھانا کھلانا چاہتا ہے؟ یہ چیزیں عزت کا راستہ نہیں ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اگر آپ
زیادہ لمبی چوڑی دعوت کریں گے تو عزت زیادہ ہوگی. میں تو یہ دیکھتا ہوں کتنی شادیوں اور دعوتوں میں آپ جاتے ہیں. اب آپ سوچیں پچھلے 20 سال میں کس کس کی دعوت کھائی اور اس نے کیا کھلایا. میرے خیال ہے روٹی اور سالن اور چاول ہی یاد ہوں گے، اس کی قسمیں یاد نہیں ہوں گی. کون سی قسم تھی، کیا پکا ہوا تھا، کیا تفصیل تھی، کسی کو کچھ بھی یاد نہیں رہتا. تو فرما رہے ہیں حلال مال فضول خرچی میں ضائع کرنے کا نہیں ہوتا، یعنی مال حلال میں اسراف نہیں کرنا چاہیے اور احتیاط سے خرچ کرے تاکہ زیادہ دن تک دین کی تقویت کا سبب بنے. ارے بھائی یہ مال ہوگا تو تم مال کے ذریعے سے بھی نیکی تو کما سکو گے. بعض دفعہ انسان جسمانی طور پر عبادت کے لائق نہیں رہتا، کمزور ہو جاتا ہے، وقت کے ساتھ ساتھ بوڑھا ہو جاتا ہے. اللہ اسے مال دیتے ہیں، وہ جسمانی عبادت کی کمی مالی عبادت سے پوری کر لیتا ہے. زیادہ نوافل نہیں پڑھ سکتا، گھٹنے دکھتے ہیں، حرکت کرنا مشکل ہے، زیادہ تہجد نہیں پڑھ سکتا، لیکن مال اللہ نے دیا ہے، صدقہ خیرات تو کرے گا. یہ کمی وہاں پوری ہو جائے گی. یہ مال تمہارے حق میں آخرت کے لیے بہترین معاون بن جائے گا. اس کو فرما رہے ہیں یہ مال اس کو احتیاط سے خرچ کرو تاکہ زیادہ دن تک دین کی تقویت کا سبب رہے. اس سے دین کو بھی طاقت ملے گی. دین میں خرچ کرو گے تمہارا فائدہ ہے. یا مراد یہ ہے کہ مال حلال کم ہوتا ہے، اس قدر نہیں ہوتا کہ اس کو فضول کاموں میں اڑایا جائے. حلال محنت سے کمایا جاتا ہے، حرام کمانے کے لیے راستے زیادہ ہوتے ہیں، حلال بڑی پابندیوں سے کمایا جاتا ہے. احتیاط ہوتی ہے نا، سود نہ ہو جائے، ناپ تول میں کمی نہ ہو جائے، خیانت نہ ہو جائے، جھوٹ نہ بول دے، قسم غلط نہ اٹھا لے. تو مال حلال تھوڑا کمایا جاتا ہے احتیاطوں کے ساتھ. ہمارے وہ اس قابل تو نہیں ہے کہ اسے فضول خرچیوں میں ضائع کر دیا جائے. حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا مومن کی شان عجیب ہے، اس کے تمام کام اس کے لیے خیر ہے، اور یہ شان صرف مومن کے ساتھ مخصوص ہے. یعنی اللہ کی طرف سے جو معاملہ پیش آئے مومن کے لیے اچھا ہے، چاہے راحت ہے چاہے مشقت ہے، خوشی ہے غم ہے، دونوں حالتیں اس کے لیے بہتر ہے. فرمایا یہ شان صرف مومن کے ساتھ خاص ہے. اگر اس کو خوشی حاصل ہو، فراخی رزق، خوشحالی، چین، توفیق اطاعت وغیرہ، کوئی بھی خوشی حاصل ہو تو شکر کرتا ہے. مومن شکر کرتا ہے، بس یہ شکر اس کے لیے خیر ہے. شکر کرنا اس کے لیے بہت بہترین چیز ہے. جب تک شکر کرتا رہتا ہے نعمت بڑھتی رہتی ہے، نعمت ضائع بھی نہیں ہوتی، زوال سے بھی بچا رہتا ہے. یہ شکر اس کے لیے خیر ہے. اور اگر کوئی مصیبت پہنچے، کوئی فقر، مرض، رنج، کوئی دکھ تکلیف پہنچے تو صبر کرتا ہے، بس یہ صبر بھی اس کے لیے خیر ہے. شکر پر بھی نوازا جائے گا اور صبر کرنے پر بھی نوازا جائے گا. دونوں حالتوں میں اس کا نفع ہی نفع ہے. فما مقام صبر اور شکر دونوں بلند مرتبہ ہیں اور دونوں پر ثواب مرتب ہوتا ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ صبر اور شکر دو چادریں ہیں. یہ دو چادریں ہیں، جس نے یہ دو چادریں پہن لی اس کا عیب کبھی نہیں ظاہر ہوگا. بھئی پریشان ہے تو کسی سے کچھ کہتا ہے نہیں، صبر کرتا ہے. کسی کو پتہ چلے گا کیا ہوا ہے؟ کبھی بھی پتہ نہیں چلے گا. اور اگر اچھی حالت ہے تو شکر کرتا ہے، تو اس کا عیب کسی کو پتہ نہیں چلے گا. یہ دو چادریں مومن کا بہترین لباس عزت ہے. جس نے صبر اور شکر کو پکڑ لیا انشاءاللہ ثم انشاءاللہ یہ ہمیشہ معزز رہے گا. فرمایا مقام صبر و شکر دونوں بلند مرتبہ ہیں اور دونوں پر ثواب مرتب ہوتا ہے. صبر پر بھی ثواب ہے، شکر پر بھی ثواب ہے. لیکن جو مومن کامل نہیں ہوتا، جو مومن کامل نہیں ہوتا، اعلیٰ درجے کا مومن نہیں ہے، کامل نہیں ہے، اس کو یہ حالت حاصل نہیں ہے. جب خوشی اور دولت ملتی ہے تو تکبر اور خلاف شرع باتیں کرنے لگتا ہے.
خوشی حاصل ہوتی ہے تو تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے، خلاف شرع باتیں کرنے لگتا ہے، اور اگر ضرر پہنچتا ہے تو رونا، چلانا، ناشکری، شکایت اور اللہ پر اعتراض کرتا ہے، نہ خوشی میں شکر کرتا ہے نہ پریشانی میں صبر کرتا ہے۔ اگر یہ حالت کسی کی ہے تو خطرناک حالت ہے۔ پریشان ہوگا تو اللہ سے گلہ کرے گا، اللہ نے ہمیں دیا کیا ہے، اللہ نے ہمیں دیا کیا ہے۔ ابھی پچھلے دنوں ایک صاحب کا میسج آیا، کسی دوسرے ملک سے آیا تھا، وہ کہنے لگے کہ جی مسلمان ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، تو قرآن سے، اسلام سے اور دین سے کیا فائدہ ہوا ہمیں؟ آپ اندازہ لگائیے، نہ مسلمان ترقی کر رہے ہیں نہ کچھ کر رہے ہیں۔ تو یعنی شیطان عجیب کام کرتا ہے، پہلے شریعت پر چلنے نہیں دیتا، جب فیل ہو جاتے ہیں تو شریعت میں کیڑے بھی نکلواتا ہے۔ تو میں نے ان سے کہا آپ ذرا صبر و تحمل سے غور کیجئے، ہم جو پیچھے جا رہے ہیں اور جاپان والے آگے جا رہے ہیں تو وہ ایمانداری سے آگے جا رہے ہیں، اور ہم کرپشن سے پیچھے جا رہے ہیں۔ تو کرپشن کرنے کا حکم قرآن نے دیا ہے، حدیث نے دیا ہے؟ کرپشن کرنے کا حکم جو ہے وہ علماء نے دیا ہے؟ ارے جس عالم کے پاس بیٹھے ہو وہ یہ کہے گا خدا کے لیے رشوت مت لو، یہی کہتا ہے چوری مت کرو، ٹائم پہ جاؤ، ملازمت کا حق ادا کرو، دیکھو ناپ تول میں کمی نہ کرو، ملاوٹ نہ کرو۔ میں نے کہا کیسا ظلم ہے، قصور ہمارا ہے، اپنا قصور قبول کرنے کی بھی ہمت نہیں ہے۔ یہ جو ہمارا یہ والا طبقہ ہے نا جو ملک چلاتا ہے، یہ اس وقت بڑا ظلم کر رہے ہیں۔ قصور کس کا؟ اپنا، اور اخیر میں ڈالتے کس پر ہے؟ مذہب پر۔ آخر میں کس پہ ڈال دیتے ہیں؟ مذہب پر۔ تو میں نے ان سے کہا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں لیکن ہم نے ترقی نہیں کی۔ میں نے کہا اسی لیے ترقی نہیں کی کہ سچے مسلمان نہیں بنے۔ جاپان والا حضور کی ہدایت پر عمل کر رہا ہے، جنوبی کوریا والا بھی کر رہا ہے، آسٹریلیا اور کینیڈا والا بھی کر رہا ہے، تم نہیں کر رہے۔ کہہ رہے ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں مسلمان ہی پیچھے جا رہے ہیں۔ میں نے کہا مسلمان اس لیے پیچھے جا رہے ہیں کہ انہوں نے مذہب کو بھی پیچھے کیا ہوا ہے۔ آپ قرآن اٹھا کر پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا غلطی قرآن کی نہیں ہے، غلطی تمہاری ہے۔ قرآن نے کہا ہے کہ ناپ تول میں کمی کرو، قرآن کہتا ہے کہ ملازمت پر مت جاؤ، وقت پر تنخواہ پوری لو، کام پورا مت کرو۔ کہاں آیا حدیث شریف میں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو فرمایا الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت لینے والا دینے والا دونوں کہاں جائیں گے؟ جہنم میں۔ تم دبا کر رشوت لے رہے ہو اور حدیث کو برا بھی کہتے ہو۔ اب کوئی جواب ہی نہیں، آئیں بائیں شائیں کریں پھر۔ تو یہ ہمارے ہاں اس طبقے نے ایک اندھیر نگری مچائی ہوئی ہے، ملک ٹھیک سے چلاتے بھی نہیں، آخر میں دہریت کی طرف بھی چلے جاتے ہیں، الحاد، زندقہ، ارتداد، پھر غلط کاموں کی طرف جاتے ہیں۔ یہ علامت اس بات کی ہے، آپ کسی کو رشوت لیتا دیکھیں اور دین کو برا کہتا دیکھیں تو سمجھ جائیں اللہ کی پکڑ آئی ہوئی اس ظالم پر۔ یہ اپنی دنیا بھی خراب کر گیا اور اپنی آخرت بھی خراب کر رہا ہے۔ دین نے کہیں نہیں کہا، دین کا تو کہیں حکم نہیں ہے کہ تم چوری کرو، ہے حکم کہیں پر؟ کہیں حکم نہیں ہے کہ تم لوگوں کا حق مارو، کہیں بھی ایسی بات نہیں کہی گئی۔ تو یہ جو کام کر رہے ہیں یہ ہم کر رہے ہیں، یہ ہماری وجہ سے ملک پیچھے جا رہا ہے، ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے پیچھے جا رہا ہے، شریعت کی ہدایت کی وجہ سے پیچھے نہیں جا رہا۔ اور یہ تاریخ گواہ ہے، یہ امت جب تک قرآن و سنت پر چلتی رہی بہت آگے گئی۔ جب اس نے قرآن چھوڑا دھوکہ شروع کیا، اس نے قرآن و حدیث کو چھوڑا اور رشوت شروع کی، خیانت شروع کی، ناپ تول میں کمی کرنا شروع کی، تو بھئی اب قرآن کو برا کہنے کا تمہیں حق تو نہیں ہے۔ ایسا ظلم اور اندھیر نگری مچی ہوئی ہے، غلط کام بھی کرتے ہیں اور مذہب کو برا بھی کہتے ہیں۔ تو قصور تو تمہارا ہے، مذہب کا اس میں کیا قصور ہے؟ مذہب نے تو ان تمام کرتوتوں سے منع کیا تھا جو تم کر رہے ہو اس وقت تم کر رہے ہو۔ تو فرما رہے ہیں کہ جو دنیا مومن کامل نہیں ہے، جب خوشی ملتی ہے تو تکبر کرتا ہے، دولت ملتی ہے تکبر کرتا ہے اور خلاف شرع باتیں کرتا ہے، ضرر پہنچتا ہے تو روتا چلاتا ناشکری اور شکایت کرتا ہے اور اللہ پر اعتراض کرتا ہے۔ دیکھ لیجئے آج کل اعتراض کرتے ہیں، کھلا اعتراض کرتے ہیں۔ بعض دفعہ ایسے ایسے میسج آتے ہیں، سن کر اندازہ ہوتا ہے اللہ نے اس کی عقل سلب کر لی ہے۔ سیدھا دین پر اعتراض، رشوت خود لے گا، اعتراض کہاں پر کھڑا کرے گا؟ دین کے اوپر۔
چوری خود کرے گا، شکایت اللہ سے کہ اللہ نے ہمارا حال کیا کر دیا، ہمارا حالات ٹھیک نہیں ہو رہے، ہمارے ادارے تباہ ہو رہے ہیں۔ تو میں کبھی کبھی کہتا ہوں تم جیسے لوگ جب تک بیٹھے تو تباہی ہوں گے بھائی، اس میں اللہ کا کیا قصور ہے اور اس میں مذہب کا کیا قصور ہے؟ قصور تو ان لوگوں کا ہے جو ادارے چلا رہے ہیں۔ تو اب دیکھیں، ایک ظلم یہ ہے کہ انسان غلط کام کرے، اور اس سے بڑا ظلم یہ ہے کہ اپنی غلطی کو قبول بھی نہ کرے، قرآن پہ ڈال دے، حدیث پہ ڈال دے، مذہب پہ ڈال دے، اللہ پہ ڈال دے، نعوذ باللہ شریعت پہ ڈال دے۔ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ یہ ظلم سے بڑا ظلم ہے۔ غلطی تم نے کی، شکایت اللہ کی کر رہے ہیں کہ اللہ نے مسلمانوں کو پیچھے کر دیا۔ اللہ نے پیچھے نہیں کیا، تم اللہ تعالی سے حلال راستے سے روزی لینا ہی نہیں چاہتے۔ تم جس راستے پہ جا رہے ہو وہاں سے شاید تمہارا بھلا ہو جائے، قوم کا بھلا کبھی بھی نہیں ہوگا۔ تو فرما رہے ہیں اگر ضرر پہنچتا ہے تو روتا ہے، چلاتا ہے، ناشکری اور شکایت اور اللہ پر اعتراض کرتا ہے کہ اللہ نے ہمیں کیا دیا، ہماری تو حالت ہی خراب ہے، ہم پیچھے جا رہے ہیں، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ بھائی اللہ تعالیٰ دونوں حالتوں میں آزماتے ہیں، پیسہ دے کر بھی لے کر بھی، صحت دے کر بھی لے کر بھی، نعمت دے کر بھی اور لے کر بھی۔ امتحان کیا ہے؟ نعمت دی تو شکر کیا یا نہیں، اور تکلیف دی تو صبر کیا یا نہیں، یہ امتحان ہے۔ تم وہاں بھی فیل، یہاں بھی فیل۔ تو اللہ پر فرما رہے ہیں وہ اعتراض شروع کر دیتا ہے۔ اور مومن کامل دونوں حالتوں میں الحمدللہ علی کل حال کہتا ہے۔ اب اچھی حالت ہوتی ہے تو بھی الحمدللہ، اور بری حالت ہوتی ہے تو کہتا بھائی میں اللہ سے شکوہ نہیں کرتا، میں تو ہر حال میں اس کی تعریف ہی کرتا ہوں، میں الحمدللہ کہتا ہوں ہر حال میں۔ فرمایا یہ مومن کامل ہے، شکر کر کے بھی اجر کماتا ہے اور صبر کر کے بھی اجر کماتا ہے، نہ ادھر اجر سے محروم ہے نہ ادھر اجر سے محروم ہے۔ اور یہی چیز سمجھنے والی ہے۔ ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے اچھی حالت آئے شکر کرے تو سمجھ جائے اللہ کا فضل ہے، میں شکر کی توفیق مل رہی ہے، اور بری حالت آئے اور صبر نصیب ہو تو اللہ کا شکر ادا کرے، یا اللہ میں صحیح حالت پر ہوں کہ کم از کم میں اعتراض نہیں کر رہا، گلہ شکوہ نہیں کر رہا۔ اور اگر اچھی حالت آئے اور شکر کے بجائے تکبر شروع ہو جائے اور اسی طریقے سے وہ خلاف شرع باتیں کرنے لگے اور اسی طریقے سے شریعت کے خلاف مال خرچ کرنے لگے، تو علامت ہے اللہ نے نعمت تو دی ہے لیکن حالت اچھی نہیں ہے، اس کی حالت اس کی اچھی نہیں ہے۔ تو یہ امتحان ہے، اللہ دے تو شکر ادا کرے، اللہ تعالیٰ لے لے یا نقصان ہو جائے، ضرر پہنچ جائے، صبر کرے۔ صبر کرنے کے بعد امید اس بات کی ہوتی ہے اللہ اس کی تکلیف کو جلد دور فرما دیں گے، جلد دور فرما دیں گے، تو اللہ سے گلہ کرنا بنتا نہیں ہے۔ فرمایا مومن کامل دونوں حالتوں میں یوں ہی کہتا ہے الحمدللہ علی کل حال، میں تو اللہ کی ہر حالت میں تعریف ہی کرتا ہوں۔